السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیہ، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، ایران سے خبر آ رہی ہے اور یہ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ایک اور اہم رہنما علی لاریجانی شہید ہو گئے، لیکن ایرانی میڈیا نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی۔ دوسری جانب نیتن یاہو زخمی حالت میں جرمنی پہنچ گیا، وہاں زیر علاج ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ کبھی اس کی کوئی اے آئی سے بنی ہوئی ویڈیو بھی آ جاتی ہے۔ پھر ناظرین معاملہ ہے طالبان کا، افغان طالبان کا۔ پاکستانی افواج کے کامیاب حملے جاری ہیں اور وہاں سے جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی کوشش کے باوجود، حکم کے باوجود، عمران خان سے عید سے قبل اس کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ سہیل آفریدی کے خلاف 9 مئی کا مقدمہ، عدالت پراسیکیوٹر کا انتظار کرتی رہی اور پراسیکیوٹر کہاں رہا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین خلیجی جنگ کی صورتحال پر۔ روزانہ نئی خبر آتی ہے، کوئی واقعات ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں۔ آج ایک خبر بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ ایران کی نیشنل سیکورٹی کے سیکرٹری علی لاریجانی شہید ہو گئے، اور یہ دعویٰ اسرائیلی وزیر دفاع نے کیا۔ اس کے بعد تمام انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستانی میڈیا میں بریکنگ نیوز کے طور پہ یہ خبر چل رہی ہے، لیکن ابھی تک ایرانی حکام کی طرف سے، ایرانی میڈیا کی طرف سے اس پہ صرف اتنا رد عمل آیا ہے کہ جلد ان کا بیان جاری کیا جائے گا۔ نہ تردید کی، نہ تصدیق کی۔ علی لاریجانی ایران کے، اگر کہا جائے سپریم لیڈر اور پریزیڈنٹ کے بعد کوئی عہدہ ہے جس کی اہمیت ہے تو وہ یہ علی لاریجانی ہے۔ جتنی بھی ٹاکس امریکہ کے ساتھ ہو رہی تھی وہ ان کی نگرانی میں ہو رہی تھی، اور فارن منسٹر ان سے گائیڈنس لے کے جاتے تھے۔ پھر ماسکو کے ساتھ جو رابطے ہوتے تھے، رشیا کے ساتھ، وہ بھی یہی، پوری دنیا کے ساتھ جو رابطے ہوتے تھے، ان میں ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے تھے، اور یہ بڑے اہم رہنما شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو سابقہ سپریم لیڈر تھے، شہید ہوئے ہیں، ان کے بھی بڑے قریب تھے، اور آیت اللہ خامنئی کے بھی بڑے قریب جانے جاتے تھے، اور ان کا بڑا کردار ہے ایران کی ڈپلومیسی میں اور ایران کی سیکورٹی کے حوالے سے۔ اور ان کو نشانہ بنایا اس لیے گیا، 2 وجوہات ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ ایک تو یہ امریکہ پل آؤٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی جواز بنا رہا ہے کہ میں جنگ سے پیچھے ہٹوں اور اس کو انگیج رکھنا جنگ میں۔ دوسری، ایران کے اندر ایک اور بحران کی کیفیت پیدا کرنا کہ اتنا بڑا اہم رہنما ہم نے مار دیا۔ علی لاریجانی پاکستان کے دورے پہ بھی کئی مرتبہ آ چکے ہوئے ہیں۔ 2000 غالباً 7-8 کی بات ہے، ایک پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا تھا، میں بھی اس میں تھا، تو تہران میں ان سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی علی لاریجانی سے، کافی اچھی گفتگو ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں اس خبر کی آگے اپڈیٹ کیا آتی ہے۔ پھر ناظرین مشاہد حسین سید ہیں، باخبر ترین تجزیہ نگار ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، اور انہوں نے ایک بات کی ہے، کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی نیتن یاہو سے متعلق، کہ نیتن یاہو جو ہے وہ زخمی ہوا ہے ایران کے حملے میں اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سفارتی حلقوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ خبر کے مطابق نیتن یاہو زخمی حالت میں ہیں اور انہیں جرمنی علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ یہ مشاہد صاحب کے بقول ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے آنے والا وقت بتائے گا، لیکن نیتن یاہو منظر عام سے ابھی فی الحال غائب ہیں۔ طالبان سے متعلق یہ خبر ہے ناظرین کہ پاکستانی فوج بڑی کامیابی سے
کارروائیاں کر رہی ہے، اور کل ایک رات کو کارروائی ہوئی کابل کے اندر، فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر افغان حکومت نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ منشیات بحالی کا ایک مرکز تھا، کوئی اسپتال تھا، اس کو اٹیک کیا گیا۔ اس کی آج ہمارے وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے دو ٹوک الفاظ میں تردید کی ہے اور اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا پروپیگنڈا ہے۔ پاکستانی فوج صرف ٹارگیٹڈ ایریاز میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے اور کسی سویلین کو، کسی اسپتال کو کوئی نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پھر یو این کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ وہ طالبان کو انہوں نے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے اور ان پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ مقامی سیاست کی بات کر لی جائے ناظرین، تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم دیا تھا گزشتہ دنوں کہ جی عمران خان سے عید سے قبل ملاقات کرا دی جائے۔ آج ان کی بہنیں وہاں گئیں، وکلا گئے، میں جب تک ریکارڈنگ کرا رہا ہوں ملاقات نہیں کرائی گئی۔ علیمہ خان وہاں گفتگو کر کے کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک ایس ایچ او ہے اعزاز، وہ کوئی ایس ایچ او کا نام لے رہی تھی، اس سے بات کی تو اس نے ہمیں روک دیا، آگے نہیں جانے دیا کہ آگے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے حکم نہیں آیا۔ تو عید سے پہلے ملاقات کرا دی جاتی ہے عمران خان سے، تو کوئی حرج نہیں تھا، ایک ہمشیرہ کی کرا دی جاتی، فیملی میسج آ جاتا، ان کی آنکھوں کا بیماری چل رہی ہے، افواہیں ختم ہو جاتی۔ تو بہرحال یہ ہے۔ پھر ناظرین ایک ریڈیو پاکستان پشاور میں 9 مئی کو جلاؤ گراؤ کا واقعہ ہوا تھا۔ اس واقعے میں ملوث ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی۔ ان کے خلاف ایک چلان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کرایا گیا تھا اور آج اس کی سماعت تھی، لیکن جج صاحب آئے، ریڈیو پاکستان کے وکیل بھی وہاں پیش ہوئے، لیکن جو صوبائی حکومت کے پراسیکیوٹر ہیں وہ پیش نہیں ہوئے۔ انہیں کس نے روکا؟ یقیناً وزیر اعلیٰ نے روکا ہوگا یا ان کے قریبی ساتھیوں نے کہ ابھی تاریخ ڈلوا لیتے ہیں، ابھی پہلی تاریخ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک تاخیری حربے ہوتے ہیں، یہاں جیسے نیب نہیں کر رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ناظرین، عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ جو اپیل ہے اس کی سماعت نہیں ہونے دے رہے، 1 لاکھ جرمانہ بھی کر دیا، تو یہاں بھی پروسیکیوٹر پہ اگلی پیشی پہ جرمانہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی کیس ہے، پروسیکیوٹر پیش ہو، جو بھی بات کرنی ہے دلائل دے اپنے، ادھر سے ریڈیو پاکستان کا وکیل دلائل دے، پھر عدالت جو فیصلہ کرے گی دیکھا جائے گا۔ بہرحال یہی تازہ ترین صورتحال تھی ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔